الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دنیا اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں، اور یہی حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے رزق بھی عطا کیا ہے اور مال بھی عطا کیا ہے۔ اب وہ اس مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے علم کی روشنی میں کیا کرتا ہے؟ یتقی ربہ، اپنے رب سے بھی ڈرتا ہے، ویصل رحمہ، اور اپنی رشتہ داری کو بھی ملاتا ہے، اور اس مال میں اللہ کے حق کو بھی رکھتا ہے، اس کے اللہ کے حق کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا ھذا بافضل المنازل، یہ سب سے افضل آدمی ہے، اس نے سب سے اچھا کام کیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کا اور اس کا ثواب ایک جیسا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور اس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو یہ اپنے علم کی روشنی میں سوچتا یہ ہے کہ وہ مال والا جیسے کرتا تھا میں بھی ویسے کرتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ تیسرے قسم کا وہ بندہ ہے عبد رزقہ اللہ مالا ولا علم لہ، مال تو ہے اس کے پاس لیکن علم نہیں ہے، نہ تو وہ اپنے رب سے اس معاملے میں ڈرتا ہے اور نہ ہی رشتہ داری کو ملاتا ہے۔ مال تو موجود ہے لیکن اللہ کے حق کے بارے میں اس کو نہیں پتہ، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ فرمایا بأخبث المنازل، یہ سب سے بدترین آدمی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھے قسم کا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی علم ہے۔ اب وہ نہ علم ہے نہ مال ہے، جاہل آدمی ہے، وہ اس بندے کے بارے میں جو اپنے مال کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ویسے ہی کرتا۔ پیارے رسول نے فرمایا اس کا اور اس بغیر علم کے مالدار کے شخص کا گناہ ایک جیسا ہے۔ تو اس معاملے میں کامیاب کون ہوا؟ وہ بندہ جس کے پاس علم ہے، علم ہے مال نہیں ہے تب بھی کامیابی مل گئی، لیکن علم نہیں ہے تو مال ہونے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی۔ علم کو حاصل کرنا یہ اتنا ضروری ہے اور دنیا اور آخرت کے معاملے میں اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جتنا علم کتنا تھا، کس کے پاس تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو کیا سکھلایا کہ آپ یہ دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔